غزہ کے اندر اسرائیل اور حماس کی جنگ چھڑنے کے بعد پہلی مرتبہ حماس کے جو غزہ کے چیف ہیں یحییٰ سنوار، ان کا ایک میسج پبلک ہوا ہے. یہ ان کا پہلا میسج ہے جب سے لے کر جنگ چھڑی ہے. یہ میسج اصل میں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹس کو بھیجا ہے، ان کے جو پولیٹیکل بیورو کے چیف ہیں جو کہ غزہ سے باہر رہتے ہیں، ترکی کے اندر اور قطر کے اندر. ان کو ایک خط میں انہوں نے میسج بھیجا کہ ہمارے جو لڑاکے ہیں، ہمارے جو فائٹرز ہیں، وہ بڑی شدید قسم کی لڑائی وہاں پر لڑ رہے ہیں اسرائیلی فورسز کے ساتھ، اور کسی صورت ہم ان کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، ان کو ہمارے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا. اسرائیل نے اب تک یہ کلیمز کیے ہوئے ہیں کہ ان کے کوئی 450 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، فائٹرز مارے گئے ہیں، سولجرز، جب سے لے کر 7 اکتوبر کا حملہ ہوا ہے. اور غزہ کی انویژن جب سے ہوئی ہے تو اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہمارے 156 کے قریب جو فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں انویژن کے بعد. لیکن یحییٰ سنوار نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اصل میں جو ان کی تعداد ہے وہ 1660 کے لگ بھگ ہے. انہوں نے کہا کہ 5000 سے زیادہ جو اسرائیلی فورسز ہیں ان کو ہم نے نشانہ بنایا ہوا ہے، اور 1/3 جو کہ تقریباً 1660 بنتی ہے، انہوں نے کہا کہ 1/3 جو ان کے فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں ان حملوں کے اندر، اور باقی جو ہیں وہ یا تو شدید زخمی ہیں یا پھر ڈسیبلڈ ہیں. مڈل ایسٹ آئی نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ وار آن غزہ، حماس لیڈر سنوار says its fighters are smashing Israeli army, will not surrender. In a letter to the group's leadership abroad, Sinwar claims nearly 1600 Israeli soldiers have been killed. تو یہ جو تعداد اصل میں انہوں نے بتائی ہے یہ 10 گنا سے بھی زیادہ ہے جو کہ اسرائیل کلیم کرتا ہے. اسرائیلی کلیم 160 کے قریب ہے، 156 160 وہ کہتے رہتے ہیں، لیکن یحییٰ سنوار کا کہنا ہے کہ نہیں، 1600 سے زیادہ ان کے جو فوجی ہیں وہ ہم نے مارے ہیں اب تک. ناؤ یہ یاد رہے کہ ابھی تک یہ جو کاروائی ہو رہی ہے یہ زیادہ تر حماس اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے درمیان ہو رہی ہے. حزب اللہ ابھی تک بارڈرز پر موجود ہے. اسرائیل اور لبنان کا جو بارڈر ہے، ناردرن بارڈر جو اسرائیل کا ہے، وہاں پر گھمسان کی لڑائی اس وقت بھی جاری ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان. لیکن حزب اللہ نے ایڈوانسمنٹس ابھی تک شروع نہیں کی. اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ حماس کی طرف سے ان کو کال نہیں کی گئی. حماس نے ابھی تک ان کو کال نہیں دی، وہ خود ہی لڑ رہے ہیں ان سے. تو اس کے باوجود انہوں نے انگیج ضرور کر کے رکھا ہے حزب اللہ نے. حزب اللہ کے بارے میں امریکنز نے اسپیسیفکلی اسرائیل کو منع کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ آپ معاملات کو مت بڑھائیے گا، کیونکہ ان کی جو فورسز ہیں وہ کئی گنا بڑی فورس ہے حماس سے. تو اگر وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ تو صرف آپ کے لیے پرابلمس نہیں، ہمارے لیے بھی پرابلمس کریٹ ہوں گے. ہمارے لیے پرابلمس سیریا میں کریٹ ہوں گے، عراق میں کریٹ ہوں گے، اور ادھر جبرالٹر میں کریٹ ہو سکتے ہیں، میڈیٹرین سی کے اندر کریٹ ہو سکتے ہیں، کئی جگہوں پہ. تو امریکنز نے کیٹاگوریکلی اسرائیل کو کہا ہوا ہے کہ آپ اپنی جو کاروائیاں ہیں وہ صرف غزہ تک محدود رکھیں. اچھا یہ یاد رہے کہ جیسے حماس کی ٹنلز ہیں نا، حماس کی ٹنلز 40 کلومیٹر کی غزہ کی پٹی کے اندر کوئی 500 کلومیٹر سے بڑی ٹنلز بنی ہوئی ہیں. اتنا کمپلیکس ٹنلز کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. لیکن ان سے کہیں بڑی اور کہیں سوفسٹیکیٹڈ قسم کی جو ٹنلز ہیں، یعنی شاندار قسم کی ٹنلز جو ہیں وہ حزب اللہ کے پاس ہیں. اور حزب اللہ شاید اس ریجن کے اندر وہ واحد گروپ ہے جس کے پاس ایسی ٹنلز ہیں جہاں پر ٹنلز کے اندر آپ ایک ملک سے بیٹھیں گے دوسرے ملک سے نکلیں گے. اور ان کی جو ٹنلز ہیں وہ ایسی ٹنلز ہیں کہ اس کے اندر گاڑیاں بھی چلائی جا سکتی ہیں. حماس کی ٹنلز تو موسٹلی فائٹرز کے لیے بنی ہوئی ہیں نا، لیکن حزب اللہ کی جو ٹنلز ہیں، حزب اللہ والوں نے بھی 2006 سے لے کے، حزب اللہ والوں نے 18 سال سے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اسرائیلی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو جس گروپ نے ہیلپ کی ہے ٹنلز کی کنسٹرکشن کے اندر، ایک تو ان کے خود کی جہاد کنسٹرکشن کمپنی حزب اللہ کی، لیکن جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ان کو حاصل ہوئی ہے وہ نارتھ کوریا سے حاصل ہوئی ہے. یہ تو حماس والے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے بلبوتے پہ وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایون یہ جو ویپنز بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی حماس والے خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں. ان کے جو راکٹس یہ فائر کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈرینیج کے پائپوں سے راکٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. حماس کے جو میسائلز ہیں وہ وہاں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ان کے جو سنائپرز یہ جو رائفلز یوز کرتے ہیں خود کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. انڈر گراؤنڈ جو ٹنلز ہیں ان کے اندر ویپنز پروڈیوس کرنے کے فیکٹریز بنی ہوئی ہیں، یہ وہاں پر پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حزب اللہ کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں
اور ایکسپرٹیز بھی ان کے پاس زیادہ ہے، ان کا جو ایکسپوجر ہے وہ کچھ بڑا ہے، مطلب ایک لیجیٹیمیٹ انٹیٹی رہے ہیں نا، ایک پورے کے پورے ملک کی وزارت داخلہ ان کے پاس رہی ہے، لبنان کی جو ہوم منسٹری ہے وہ حزب اللہ کے پاس رہی ہے، تو ان کے پاس زیادہ ایکسپوجر رہا ہے اس حوالے سے۔ تو نارتھ کوریا کے اوپر اسرائیلی الزام لگاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے اس سارے کنسٹرکشن نیٹ ورک بنانے کے اندر۔ آپ کو میں ذرا آج سے 2 سال پہلے کا یروشلم پوسٹ دکھانا چاہوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا ٹنل کا نیٹ ورک کس لیول کا ہے، اور وہ جو حزب اللہ والے بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم گھسیں گے نہیں، ہم جا کر ڈائریکٹ قبضہ کر لیں گے، تو وہ بڑی میننگ فل بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک کنسرن اسرائیل کے اندر ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ ہمارے سرزمین کے نیچے کہیں ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ بیٹھا ہوا ہو ٹنلز کے اندر، یہ بھی وہ خدشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے ان کے پاس ٹنلز ہیں، اسرائیل کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں گھسنے کے لیے بھی ان کے پاس ٹنلز ہیں۔ یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا تھا کہ حزب اللہ ہیز انٹر ریجنل ٹنل نیٹ ورک اسٹریچنگ ہنڈریڈز آف کلومیٹرز، اور اس میں انہوں نے مزید ڈیٹیلز بتائی تھیں کہ دی لارج اسکیل نیٹ ورک واز بلڈ ود دی ہیلپ آف نارتھ کوریا اینڈ از مچ لارجر دین حماس میٹرو نیٹ ورک ان غزہ۔ ان کے ٹنلز کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ گاڑیاں اور یہ ساری چیزیں بھی آ سکتی ہیں، مسائلز بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرنے کے لیے ان کے پاس انڈر گراؤنڈ ٹنلز ہیں۔ یروشلم پوسٹ کہتا ہے دی ٹنلز آر آلسو لارج انف فار موٹر سائیکلز، ATVs, all terrain vehicles and other small vehicles to move through them to allow for troops to maneuver from place to place for the purpose of reinforcing defense positions or for carrying out an attack in a safe, protected and invisible manner۔ ان ٹنلز کے اندر فیلڈ ہاسپٹلز بھی بنے ہوئے ہیں، ان ٹنلز کے اندر انٹرنیٹ کا سسٹم بھی ہے، ان ٹنلز کے اندر رہنے کی سویدھائیں بھی ہیں، ٹروپس کے ادھر سے ادھر جانے کا انتظام بھی ان ٹنلز کے اندر ہے۔ تو حزب اللہ کی جو ٹنلز ہیں وہ تو حماس کی ٹنل سے کہیں بڑا چیلنج ہے اسرائیل کے لیے۔ تو اگر وہ یہ والا فرنٹ کھول دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے امریکن سمجھتے ہیں کہ وہ پھر یہاں پر دھپڑدوس ہو جائے گا، سارا معاملہ ان کے لیے دھپڑدوس ہو جائے گا۔ بائی دا وے 3 جنوری کو سید حسن نصر اللہ کی اسپیچ آنے والی ہے، اگلے مہینے کچھ ہی دنوں کے اندر ان کی اسپیچ ہوگی۔ قاسم سلیمانی صاحب جو جنرل تھے ایران کے، ان کی برسی کے موقع پہ حسن نصر اللہ کی اسپیچ شیڈیولڈ ہے، اور ایز یوزول پورے ریجن کو انتظار ہے۔ حسن نصر اللہ کی اسپیچز کو پورے عرب ورلڈ میں دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کا سیناریو ہوتا ہے کہ جب پورا افراتفری اور جنگ چل رہی ہو۔ کریات شمونا شہر جو کہ لبنان کے بارڈر کے پاس ہے، ان کے میئر نے کہا ہے کہ جب تک آپ حزب اللہ کی رضوان بریگیڈ کو پیچھے نہیں دھکیلتے بارڈر سے، تب تک میں خود ہائی وے پہ لیٹ جاؤں گا اور لوگوں کو نہیں آنے دوں گا یہاں پہ، کیونکہ یہ بڑا ڈینجرس ہے، ان کے میئر نے کہا ہے کریات شمونا کے۔ اور یہ ذرا میں آپ کو لسٹ دکھاتا ہوں، کریات شمونا سمیت کتنے وہاں کے جو ناردرن اسرائیل کے شہر ہیں جو خالی ہو چکے ہیں، تو ان کی لسٹ لگی ہوئی ہے کہ جس میں یا تو مکمل خالی ہو گئے یا پھر تھوڑے سے لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حزب اللہ وہاں پر اٹیک کر رہا ہے ان سٹیز کے اوپر۔ یروشلم پوسٹ نے اس پہ رپورٹ کیا کہ کریات شمونا میئر آئی ول بلاک انٹری مائی سیلف اف حزب اللہ ناٹ ڈیلٹ ود۔ وہ کہتا میں لیٹ جاؤں گا وہاں پہ، ہائی وے پہ لیٹ جاؤں گا، لوگوں کو آنے نہیں دوں گا یہاں پہ۔ اور اس میں انہوں نے لسٹ لگائی ہوئی ہے کہ کون سے شہر اور ٹاؤنز جو ہیں اس پہ حزب اللہ کے تابڑ توڑ میسائل اٹیکس جاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں دی افیکٹڈ سٹیز اینڈ ٹاؤنز انکلوڈ کریات شمونا، سنیر، دان، رفنا، میان، بروج، کفر یویل، شہر پتہ نہیں کتنے، کوئی درجنوں کی تعداد میں شہر انہوں نے گنوا دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں تک حزب اللہ کے جو میسائل ہیں وہ آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ ان شہروں کے جو ہیں وہ خالی کر کے جا چکے ہیں یہاں سے۔